بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد، محترم حضرات، یہ جو روزہ رکھا جاتا ہے یہ بنیادی طور پر 3 چیزوں سے روزہ رکھا جاتا ہے: کھانے سے، پینے سے اور جمع کرنے سے. اس لیے روزے کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں وہ اس کے الٹا کرنا، یعنی کھانا، پینا، جمع کرنا، اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اگر کوئی انسان رمضان کے دنوں میں کھانا کھا لے یا پانی پی لے یا ہم بستری کر لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا. اس لیے اب اگر کوئی آدمی رمضان کے دنوں میں کھا لے پی لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر کوئی آدمی بھول جائے اور بھول کر کے کھا لے یا پی لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا روزہ درست ہوگا. بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من اکل ناسیا وهو صائم فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقاه. جو روزے کی حالت میں بھول کر کھا لے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے کو پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ رب العالمین نے کھلایا ہے. سنن ابی داؤد کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے رمضان کے دن میں روزے کی حالت میں کھا لیا اور پی لیا بھول کر کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اللہ رب العالمین نے کھلایا اور پلایا ہے. تو معلوم ہوا کہ کھانا اور پینا یہ روزے کو توڑ دیتا ہے، لیکن اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ بھول کر کے پیش آ گیا ہے، اسے یاد نہیں ہے کہ وہ روزہ ہے اور اس نے کچھ کھا لیا پی لیا، تو اللہ رب العالمین نے اسے درگزر کر دیا ہے اور اس کا روزہ صحیح ہوگا. اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ رفع عن امت الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اللہ رب العالمین نے اس امت سے بھول کو، غلطی کو اور جس پر ان کو مجبور کیا جائے اس کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے. اور اس کے بعد تیسری چیز جو انسان کے روزے کو توڑ دے گی وہ ہے جان بوجھ کر قے کرنا. اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر بالقصد قے کرے، قے کرنے کے اسباب اپنائے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من ضرعه القی فلا شیء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء. جس پر قے غالب آ جائے، یعنی اس کے ارادے اور اس کے اختیار کے بغیر اسے قے آ جائے تو اس پر کوئی چیز لاگو نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے قے کر دے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. تو گویا کہ ایسے اسباب اپنانا، ایسے طریقے اپنانا جس سے کہ انسان کو قے آتی ہے، اومیٹنگ جس کو کہا جاتا ہے، الٹی ہوتی ہے. تو اگر ایسا کوئی عمل انسان کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اسے قے آتی ہے
تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر کوئی آدمی بیمار ہو گیا، کسی سبب سے اس کو قے آ گئی اور اس میں اس کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے، تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور چوتھی چیز جو انسان کے روزے کو توڑ دے گی وہ ہے حیض اور نفاس کے خون کا نکلنا. اگرچہ کہ مغرب سے یا اذان سے ایک لمحہ پہلے ایسا معاملہ پیش آئے تب بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور وہ روزہ رکھنا درست نہیں ہوگا. اور پانچویں چیز جو انسان کے روزے کو توڑ دے گی وہ ہے انسان کا ہم بستری کرنا. اگر رمضان کے دنوں میں انسان اپنی بیوی سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور اس پر سخت کفارہ بھی لاگو ہوگا. بخاری کی روایت میں ہے ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں تو برباد ہو گیا. کہا کس چیز نے تم کو برباد کیا؟ کہا کہ رمضان کے دنوں میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کیا تمہارے پاس ایک گردن ہے، ایک غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. کہا کیا تم لگاتار 2 مہینے کا روزہ رکھ سکتے ہو؟ کہا نہیں. کہا کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ کہا نہیں. اس کے بعد وہ آدمی بیٹھ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. کچھ دیر کے بعد وہ آدمی وہاں بیٹھا رہا کہ آپ کے پاس کھجور کا ایک برتن، بڑا سا برتن لایا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آدمی کہاں ہے جو رمضان میں جس نے اپنے آپ کو جلا لیا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کا رسول میں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ٹوکرا لے جاؤ اور اسے تم صدقہ کر دو. اس نے کہا اللہ کے رسول کس کو صدقہ کر دو؟ کیا مجھ سے زیادہ کوئی فقیر اور محتاج ہے کہ میں اسے صدقہ کر دوں؟ کہا کہ اللہ کی قسم ان 2 پہاڑیوں کے بیچ میں کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ محتاج نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ مسکرا پڑے اور آپ نے کہا کہ لے جاؤ، تم اسے اپنے گھر والوں کو کھلا دو. یہ کفارہ ہے اس انسان کا جو رمضان کے دنوں میں اپنی خواہشات نفس کی تکمیل کرتا ہے. اور اس کا اگلا ٹکڑا جسے ابن خزیمہ اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا سم یومن مکانہ واستغفر اللہ، اس ایک دن کے بدلے میں ایک دن روزہ رکھو اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرو. یہ ہے اس انسان کا کفارہ جو رمضان کے دنوں میں اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کر بیٹھے. اس کا روزہ تو ٹوٹے گا، اس کے بدلے میں ایک دن اس کو روزہ رکھنا پڑے گا اور پھر اسے یہ سخت کفارہ ادا کرنا پڑے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے. اسے محدثین، فقہا اور علماء کی اصطلاح میں کفارہ مغلظہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ کفارہ جو انتہائی سخت متعین کیا گیا ہے اور اس میں اسی ترتیب سے فرض ہے. اگر کسی کے پاس گردن آزاد کرنے کی طاقت ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو اسے مسکینوں کو کھانا کھلانا جائز نہیں ہے. تو اسی ترتیب کے ساتھ یہ کفارہ ادا کرنا ضروری ہے اس شخص کے لیے جو رمضان کے دنوں میں یہ غلط حرکت کر بیٹھے. اور اسی کے ساتھ روزے میں کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جن کا روزے دار پر ان سے باز رہنا، ان کو ترک کر دینا اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا روزے دار پر فرض ہے. بخاری کی ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. کہا جو جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا
اور جہالت و نادانی ترک نہیں کرتا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پانی چھوڑ دے. گویا کی بھوک اور پیاس کی شدت اور برداشت کر رہا ہے لیکن زبان کو لگام نہیں دیتا تو اس کے روزے کا اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام جنۃ فاذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب فان صابه احد او قاتله فلیقل انی امرؤ صائم انی امرؤ صائم انی امرؤ صائم. کہا کہ روزہ یہ ڈھال ہے اس لیے روزے کی حالت میں انسان گناہ کا کام نہ کرے اور نہ لڑائی جھگڑا کرے، شور و شغب کرے، چیخے اور چلائے نہیں. اور اگر کوئی آدمی روزے دار سے جھگڑا کرنا چاہے تو اس سے کہتے دیکھو بھائی میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، یعنی تم مجھے گالی دے رہے ہو، میں تمہاری گالی کا جواب نہیں دے سکتا. تم میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، میں تمہاری زیادتی کا جواب نہیں دے سکتا. تم میرے ساتھ بدزبانی کر رہے ہو، میں تمہارے ساتھ بدزبانی نہیں کر سکتا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ میں روزے سے ہوں. تو جس طرح کھانا اور پانی سے روزہ رکھنا ضروری ہے ویسے ہی ان گناہ کے کاموں سے بھی انسان کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم من صائم لیس له من صیامه الا العطش وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر. کہا کہ بہت سے روزہ رکھنے والے لوگ ایسے ہیں کہ انہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں شب بیداری کے علاوہ، جاگنے کے علاوہ اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ہمارے اندر ایسے پائے جائیں گے جو روزہ تو رکھیں گے لیکن روزے پر جو اجر مرتب ہونا چاہیے، جو فضیلت مرتب ہونی چاہیے، وہ انہیں حاصل نہیں ہوگا. کیوں بھائی؟ انہوں نے بھوک بھی برداشت کی، پیاس بھی برداشت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس وہی ان کو ملے گا کہ وہ بھوکے رہے اور پیاسے رہے. رہ گئی بات اجر کی تو ان کو نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے روزے کے تقاضے کو مکمل نہیں کیا، روزے کے مطالبات کو مکمل نہیں کیا، زبان پر لگام نہیں دی، غلط کاموں سے اور غلط باتوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا. تو میرے دوستوں، روزے کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ روزے کی حالت میں کھانا، پانی اور جمع وغیرہ ترک کر دیا جائے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کی جائے، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، گناہوں سے خود کو دور رکھنے کی کوشش کی جائے، اور روزے کی حالت میں اپنی زندگی کو چینج کرنے کی، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے. کچھ تو اثر آنا چاہیے روزے کا نا، کچھ تو زندگی پر نتیجہ دکھنا چاہیے روزے کا کہ آخر ہم نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، کھانا چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا، خواہشات کی تکمیل چھوڑ دیا، تو اس کا اثر تو زندگی پر مرتب ہونا چاہیے. آخر کھانا کم کھایا، پانی کم کیا تو رگوں میں خون کا دوران کم ہوا، خون کی گردش رگوں میں کم ہوئی. تو جب خون کی گردش کم ہوئی تو اس کا اثر بھی تو کم ہونا چاہیے. اس لیے میرے دوستوں، زندگی میں روزے کی حالت میں یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ کھانے اور پانی سے روزہ ٹوٹتا ہے لیکن زبان کی آلودگی سے، عمل کی آلائش سے ہمارے روزے کا اجر ہم سے ختم ہو جاتا ہے. اس لیے روزے سے کماحق فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے عمل کی اور اپنی زبان کی حفاظت کرنی بھی ضروری ہے. اس کے بعد کچھ اعمال ایسے ہیں جو روزے دار کے لیے مباح ہیں، انہیں وہ کر سکتا ہے، ان کی وجہ سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسے میں پھر بعد میں انشاءاللہ عرض کروں گا. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.